نہیں ہو تو دیکھیں اس بچی کو فیڈ کرا دی جائے تو یہ محرم بن جائے گی بیوی سے, یا شوہر اپنے کسی بہن سے فیڈ کروا دے اس کو. باقی یہ بہت اہم مسئلہ ہے, آج کل لوگ بچوں کی ولدیت چینج کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ, بہت زیادہ. سرپرست ہے, بھائی نے بچہ لے کے پال لیا تو ولدیت میں اپنا نام ڈال دیا, عیدی سینٹر سے کوئی بچہ لیا تو ولدیت میں, تو یہ بالکل حرام ہے, بالکل جائز نہیں ہے. بچے کی ولدیت کسی بھی قیمت پہ چینج نہیں کر سکتے, اور اس کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے تو بھی اپنا نام پھر بھی ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. سرپرست میں اپنا نام ڈالیں, ولدیت میں کسی کا نام, کسی جھوٹے آدمی کا جو اس کا باپ نہ ہو وہ نہیں ڈال سکتے آپ. میرے 2 بیٹے ہیں, کیا ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس بچے کی ہاں کر سکتی ہیں. کاغذی کارروائی کے لیے باپ کا کیا نام لکھا جائے؟ باپ کا نام بھائی نہیں لکھا جائے. اگر نہیں مل رہا باپ کو تو پھر جو ہے نا, اگر نادرا والوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ابا ڈالو, تو ان سے پہلے بتائیں کہ بھائی ابا نہیں ہے ہمیں ایسے, تو وہ بتائیں ممکن ہے کوئی ایسا قانونی طریقہ ہو کہ بھائی ولدیت معلوم نہیں ہو تو سرپرست میں. پھر بھی نہیں مل رہا کہ کوئی ڈاکومنٹ, پھر ایسے ہی ان نون پرسن کر کے عبداللہ کر کے کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے. کیا اس کے عقیقہ ابتدا کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کیا بچی سے چھپا لیا جائے؟ بچی سے چھپا لیا جائے؟ بچی سے چھپانا جائز نہیں ہے. بچی کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے اوریجنل ابو نہیں ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے اگر اس کو بتا دیا کہ یہ ابو اوریجنل نہیں ہے تو بچی پہ کیا اثر پڑے گا. بھائی شریعت کا حکم پہلے نص ہے قرآن مجید کی, سمجھ رہے ہو, کہ جو اوریجنل باپ ہے وہی قیامت تک اوریجنل رہے گا, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ کا مکمل بیان جو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ شروع یا آخر کا کاٹ دیا جاتا ہے, خصوصاً سوالات کا حصہ. آپ سے گزارش ہے کہ انتظامیہ سے پورا بیان اپلوڈ کیا کرو. بھائی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے. نماز میں جو 2 صورتیں یا 4 صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے درمیان میں صورت چھوڑ کر اگلی صورت پر سے مکروہ عمل ہے. چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ کر اگلی صورت شروع کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پہلی رکعت میں سورہ فیل, دوسری میں سورہ ماؤن. نہیں, پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھیں تو دوسری میں ہاں سورہ قریش پڑھیں, بہتر یہی ہے. نہیں بھی کیا تو بھی ٹھیک ہے. مقتدی کی 1 رکعت رہے گی جماعت کے آخر میں. مقتدی تیات جلدی پڑھ لیا, وہ امام کے ساتھ سلام پھرنے خاموش ہو, تیات کو دوبارہ پڑھ لے, تیات دوبارہ نہ پڑھے, بس تیات پڑھ کے خاموش ہو جائے. سورہ بقرہ کی 8ویں رکوع کی پہلی آیت کی وضاحت کرتے ہیں. اس میں اللہ نے مومن یہودیوں عیسائیوں اور ستارہ پرستوں کو چند شرائط کے جنت جانے کی بات دی ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اگر اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر تو وہ سب جنت میں جائیں گے. اس سے غامدی صاحب اس سے دلال کرتے ہیں کہ یا ایک دفعہ انہوں نے سب پتہ نہیں اس سے رجوع نہ کر لیا, اس لیے میں ان کا نام واپس لے رہا ہوں. بعض پروفیسر لوگ بہرحال اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مسلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو یاد رکھو اس قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ دوسری آیت سے سمجھا جاتا ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں. اگر کوئی یہودی مذہب قبول بھی کرے گا تو وہ 2 نمبر یہودی ہوگا, 1 نمبر وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. بعض عیسائیوں کا بھی نظریہ تھا. تو اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام کسی کے خاندان کا یا کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. تو ان الذین آمنوا کا مطلب جو مسلمان ہیں وہ بھی اگر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے, کیونکہ بعض لوگ اصطلاحی اعتبار سے مسلم ہوتے ہیں, حقیقی اعتبار سے مسلم نہیں ہوتے. تو اگر یہودی بھی ایمان لائے, عیسائی بھی ایمان لائے, جو بھی ایمان لائے گا, کوئی قوم نہیں ہے. یہ نظریات ہیں, یہ عقائد ہیں, جو ان عقائد کو فالو کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وہ الگ بات ہے کہ جب آپ ان عقائد کو فالو کریں گے تو آپ خود بخود کیا بن جائیں گے؟ مثال کے طور پر قرآن کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی توحید پر اور رسالت پر بھی اور آخرت پر بھی. تو جب کوئی یہودی کہے گا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور تمام پیغمبروں کو اللہ کا نبی مانتا ہوں, تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور آخرت کو مانتا ہوں, تو وہ کلمہ شہادت خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پڑھے گا. تو وہ خود بخود کیا بن جائے گا؟ مسلم. پھر وہ یہودی رہے گا نہیں. تو یہ جو آیت ہے نا اس کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام کسی خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی بھی ہندو, کوئی بھی ان عقائد کا حامل ہو تو وہ کیا کہلائے, وہ جنت میں جائے گا. اور جب ان عقائد کا حامل ہوگا تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ تو مسلمان ہو جائے گا نا, جو کلمہ پڑھے گا. اور وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اگر وہ ہو گیا مسلمان لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہندو ہے, وہ اس لیے غلط ہے کہ جب ہندو کا لفظ وہ استعمال کرے گا تو ہندو کا مطلب خاص قسم کے عقائد ہوتے ہیں. تو جب آپ نے ان خاص عقائد کو چھوڑ دیا تو اب آپ وہ نام استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر آپ وہ نام آپ استعمال نہیں کر سکتے.
اللہ 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 اللہ